رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت نہایت ہی معزز اور محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین پروگرام میں نہایت ہی اہم موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے اور سننے کا لمحہ متبرک میسر آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اہل ایمان کا ایک گلشن ہے کہ جس کا ہر پھول مسکرا رہا ہے. ایمان اور نور کی تازگی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. ایسے میں ایمان سے متعلق ہی اہم موضوع ہمارا محور گفتگو ہے، اور یہ موضوع یقیناً اساسی اور کلیدی موضوعات میں سے ہے.
جس کے بغیر نہ تو ایمان آ سکتا ہے اور نہ ہی ایمان کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، جس وقت عرب شریف کا ماحول بڑا افسردہ تھا اور ہر طرف کفر و شرک کے سائے تھے، رحمت ازدی کو جوش آیا اور کائنات کے گلشن میں بہار آئی اور 12 ربیع الاول شریف کی چمک اور اس کے اجالے کائنات کو میسر آئے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات میں ظہور ہو گیا۔ اس کے ساتھ دنیا میں انقلاب آیا، کائنات کو نئے آفاق کی طرف رہنمائی ملی اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب فاران کی چوٹیوں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا اعلان فرما رہے تھے۔ ایسے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے کلمات کو سنا، آپ کے رخ پر نور کی زیارت کی، ان کے دل اگر بغض و حسد سے بھرے ہوئے نہیں تھے تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو نور ایمان عطا فرما دیا اور وہ افراد کائنات کے خوش نصیب ترین افراد تھے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد کہ جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور آپ کی دعوت کو قبول بھی کیا۔ وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئے اور ان کی شان یہ ہے کہ ہم جیسے کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نے اگرچہ وہ زمانہ نہ پایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارواں نہ دیکھا، ہم نے مکہ شریف کے افق سے اسلام کا سورج طلوع ہوتا نہ دیکھا، ہم نے راہ ہجرت کی ان صعوبتوں کا مشاہدہ نہ کیا جنہیں قدم قدم پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہمیں بدر و حنین کے ان ہنگاموں میں شرکت کی سعادت حاصل نہ ہوئی، ہمیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ سے اپنے کانوں کو محظوظ کرنے کا لمحہ بھی میسر نہ آیا۔ رب ذوالجلال نے پھر بھی ہم پہ بڑا کرم کیا کہ ہم نے بغیر دیکھے اللہ کو بھی ایک مانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو بھی آخری رسول مانا ہے۔ یہ خالق کائنات جل جلالہ کا ہم پہ کرم ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ایمان بالغیب ڈبل عطا فرمایا ہے۔ ہم نے خالق کائنات جل جلالہ کو بھی بغیر دیکھے مانا ہے اور ہم نے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر دیکھے تسلیم کیا ہے۔
آج ہمارے اس لمحہ موجود میں جس وقت ہم اس عظیم عظمت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کا بھی سلسلہ ہمارے سامنے موجود ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا ہے. انہیں کوئی شک نہیں کہ وہ کتنا جانتے ہیں, کتنی خبر دیتے ہیں. ان کے سامنے کا معاملہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے فرش پہ ہیں اور خبریں عرش کی دیتے ہیں. آپ جلوہ گر تو مدینہ شریف میں ہیں, خبریں منہ تک دی جا رہی ہیں. آپ بیٹھے تو صحابہ کی انجمن میں ہیں, مگر آپ خبریں وہ دے رہے ہیں کہ جن کا تعلق جنت الفردوس سے ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام اگر کبھی بے حجاب جلوے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی ہے. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ جس سمت چلتے ہیں ان کی سانس سانس سے کائنات میں بہاریں آباد ہوتی ہیں, اور ان کے قدموں سے جو ذرے لگتے ہیں وہ آسمان کے تارے بن جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ گواہ ہیں اس بات کے, لہذا انہیں اس سلسلے میں کوئی بھٹکا نہیں سکتا تھا کہ تمہارے نبی یہ حیثیت نہیں رکھتے, یہ مقام نہیں رکھتے. ان کے سب سامنے کی باتیں تھیں. ہمیں رب ذوالجلال نے ایمان دیا اور ہم بغیر دیکھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں. اور درمیان میں اب سلسلہ ایسا ہے کہ ہمیں اس امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے جو نہ دیکھنے والوں کا امتحان ہوتا ہے. ہم نے یقیناً دیکھا نہیں, مگر ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بھی کہیں اوپر ہیں اور ہمارے خیال سے بھی کہیں آگے ہیں. ہم اپنے تصور کو بھی اتنا حسین نہیں بنا سکتے کہ جتنا حسن رب ذوالجلال نے ان کے رخسار میں رکھا ہے. اور ہم کائنات کے کسی گلاب کو دیکھ کر بھی کوئی ایسا اپنی طرف سے تشخص معین نہیں کر سکتے کہ جو رب ذوالجلال نے گل قدس کی پتیوں کو جو عطا فرمایا تھا. ہم دنیا کے چاند یا سورج کو دیکھ کر کسی ایسی چمک کا کوئی تصور اجاگر نہیں کر سکتے جو چمک اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کی چمکتی جبین میں رکھی تھی. ہم مانتے ہیں اور عظیم سے عظیم تر مانتے ہیں, اور اپنے خیال کی ہر قسم کی الجھن اور ہر دھول سے ان کو مبرہ اور پاک مانتے ہیں. لیکن امتحان یہ ہے کہ درمیان میں ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا, دیکھا انہوں نے بھی نہیں ہے, مگر وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جنہیں تم اتنا عظیم مانتے ہو انہیں ہماری تعلیم کے مطابق مانو. جتنا ہم بتاتے ہیں, جس طرح کا ہم تمہیں خاکہ دیتے ہیں اور جس طرح کی ہم تجھے پہچان کرواتے ہیں, تم ویسا ان کو مانو. اب مومن نے مانتے وقت تو مانا اس طرح ہے کہ فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل. جبین نے خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے, کہ اتنا جہاں محبوب علیہ السلام کے تلوے لگتے ہیں اس جگہ کو جتنی بلندی مل جاتی ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خود آپ کے تلووں کی عظمت اور پھر آپ کے سر مبارک کی بلندی کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں. اب درمیان میں جن لوگوں نے ہمیں پہچان کروانا چاہی تو اس سے ایک امت میں کشمکش پیدا ہو گئی, ایک فکری تناؤ اور الجھن سادہ لو مسلمانوں کے سامنے آنے لگی. تو ہم آج کے اس درس میں اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یقیناً مانا بغیر دیکھے ہے, لیکن ہم نے جن کی وساطت سے مانا ہے وہ بالآخر وہ طبقہ ہے آگے جا کے کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی تھا اور مانا بھی تھا, اور ہمیں بالواسطہ ان سے یہ دین پہنچا ہے. ہمارے پاس سند ہے, ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے, ہمارے پاس اس کے ڈاکومنٹس ہیں اور طریقے مستقیم کے ہمارے پاس گواہ ہیں.
جو ہمیں اس بات کو واضح کرتے ہیں ہم نے اگرچہ بظاہر بغیر دیکھے مانا ہے، مگر ان گواہیوں سے ہمیں بالکل یہ یقین ہے کہ ہم نے ویسا مانا ہے جیسی ہو بہو شان رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب درمیان میں جو تعارف کیا گیا اور کروایا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے جنہوں نے کتابوں میں لکھا اور بار بار اس کو چھاپا، وہ کہنے لگے نبی علیہ السلام کو زیادہ بڑا نہ مانا کرو، غلو کرتے ہو، ان کو مانو تو بڑے بھائی جتنا مان لو، ان کو مانو تو گاؤں کے چودھری جیسا مان لو، ان کو مانو تو ایک پوسٹ مین اور ڈاکی کی طرح مانو، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، تم شان مانتے ہوئے ان کی شان بہت زیادہ مان جاتے ہو۔ اب ایسے عالم میں ہم پلٹ کے ان شخصیات کے دربار میں پہنچتے ہیں کہ جن کے ایمان پر اللہ کے عرش نے گواہیاں دی ہیں اور جن کے ایمان کی صداقت کو قرآن نے بیان کیا ہے اور جن کا ایمان ہمارے ایمانوں کا امام ہے اور ہمارے لیے وہ ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل آپ نے اس سلسلہ میں گزشتہ کورس کے اندر ایک گفتگو سنی تھی، منصب نبوت اور عقائد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کی گفتگو بھی اہم فکری موضوع سے اس کا تعلق ہے اور اس میں آپ کے قلب و نظر کے لیے بڑی چاشنی ہے، اسے خوب دل کے کان کھول کے اور چشم تصور مدینہ شریف کی طرف کر کے سننا۔ اللہ میرا گواہ ہے اور انشاءاللہ رب ذوالجلال سے امید ہے کہ وہ ہمارے کاروان سخن کو منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ہم نے بغیر دیکھے مانتے وقت جو عظمت پائی ہے، اس کا ایک فکری پہلو یہ دیکھو کہ کچھ دیکھنے والے بھی ایسے تھے کہ جن کا دیکھنا ہمارے نہ دیکھنے سے کروڑ درجہ برا ہے، بدتر ہے، اور اس کے اندر ایک سفلا پن ہے، وہ دیکھ کر بھی کچھ نہ پا سکے، اور ہمیں رب ذوالجلال نے بغیر دیکھنے کے بھی بہت کچھ عطا کر دیا۔ اگر دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، مگر کیا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ابو جہل دیکھ کے اور داتا گنج بخش حجویری نہ دیکھ کے یہ برابر رہے؟ نہیں، ابو جہل کو دیکھنے سے بھی کچھ نہیں ملا، اور حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے بغیر دیکھے جو مانا ہے تو بہت کچھ پا لیا ہے۔ اب یہاں سے یہ پتا چلا کہ دیکھنے والے بھی کچھ محروم رہ گئے، تو سبب سمجھنا چاہیے وجہ کیا تھی، وہ محروم کیوں رہ گئے، اور نہ دیکھنے والے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو دامن بھر گئے تو کیوں بھر گئے، سبب کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں گھنٹوں کی بحث ایک جملے میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس دیکھنے والے کو جو کچھ نہ ملا تو صرف ایک وجہ تھی کہ اس نے اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، اور نہ دیکھنے والوں کو بہت کچھ مل گیا، تو اس بنیاد پر کہ انہوں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ خلاصہ ہے اس ساری گفتگو کا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ ابو جہل اگر دیکھ کے بھی مردود رہا، محروم رہا، تو اس لیے کہ اس نے تعارف یہ بنا رکھا تھا کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے یتیم بتیجے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پہلے دن یہی کہا تھا، یتیم ابی طالب یزعم انہ نبی، ابو بکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا یتیم بتیجا نبی بن جائے۔ اس کو یہ تعارف تھا اس کے نزدیک، اس انداز میں وہ سوچ رہا تھا اپنے جیسا، اپنے ماحول کا انسان اور ایک عام شخصیت اور ایک عام رجل، یہ انداز اس کا تھا۔ مگر بعد میں آنے والے اور بغیر دیکھے مان جانے والے، انہوں نے جس وقت اس انداز سے مانا ہے کہ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تو رب ذوالجلال نے ان نہ دیکھنے والوں کو ان جیسے دیکھنے والوں پر عظمت عطا فرما دی ہے۔ اور جب یہ عقیدہ نہ دیکھنے والوں کے اندر آیا تو اتنی عظمت ملی کہ جنہوں نے دیکھا ہے اور اس انداز میں کہ تمہارے جیسا رب نے کوئی پیدا نہیں کیا، ان دیکھ کر ماننے والوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس سلسلہ میں میری یہ جو بات ایک جملے میں تھی، اس کا مجھے پس منظر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں نظر آتا ہے۔
آپ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کے دفتر سوم میں یہ بات کی ہے. کہتے ہیں محجوبان کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن وردر رنگے سائر بشر تصور نمودن ناچار منکر آمن. کہ جو لوگ محجوب تھے، جن پر اپنی انانیت کا پردہ پڑا ہوا تھا، ابو جہل جیسے. محجوب وہ ہوتا ہے جس پہ پردہ پڑا ہوا ہو. تو کہنے لگے کہ محجوب لوگ جن پر اپنی انانیت کا پردہ تھا کہ ہم کچھ ہیں، کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا، در رنگے سائر بشر تصور نمودن، اور عام بشروں جیسا ہی سمجھا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کو کلمہ نصیب نہ ہوا. وہ عرب شریف کے ماحول میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ سامنے ہو اور پھر بھی کوئی نہ مانے، تو اس سے بدبخت انسان کون ہوگا کہ جن کو دیکھ کر ذرے بھی کلمہ پڑھے، اور جن کو دیکھ کر درخت بھی گواہیاں دے، اور جن کے چہرے کی تجلی پر پتے پتے کے نغمے موجود ہوں. انسان دیکھے، ذی عقل دیکھے اور پھر بھی نہ مانے. تو سبب کیا تھا؟ ان کی شخصیات کے پردے ان پر پڑے ہوئے تھے، اپنی انانیت کے پردے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا سمجھتے رہے. اور جس نے بھی اپنے جیسا سمجھا ہے، کفار مکہ ہو یا دیگر کوئی اس وقت کی پارٹیز ہو، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا. ایمان اس کو نصیب ہوا ہے کہ جس نے ان جیسا کسی کو نہیں سمجھا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا یہ نظریہ کتنا عمدہ نظریہ ہے. کہتے ہیں وصاحب دولتاں کہ اورا علیہ السلام بعنوان رسالت و رحمت عالمیہ دانستن و سائر ناس ممتاز دیدن بدولت ایمان مشرف گشتن. ان لوگوں کو ایمان ملا اس ماحول میں، مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں، عرب میں، یمن سے آنے والوں کو، حجاز کے لوگوں کو اور روم کے لوگوں کو، ان لوگوں کو ایمان ملا ہے کہ جنہوں نے انہیں بشر نہیں سمجھا، بشر نہیں مانا، اپنے جیسا بشر نہیں سمجھا ان کو، اور بشر اپنے جیسا سمجھ کے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ایمان انہیں ملا ہے کہ جنہوں نے ان کو رسالت کے آئینے سے دیکھا ہے، رسالت کے آئینے میں ان کا دیدار کیا ہے، اور جنہوں نے ان کی رحمت عالم والی شان کو دیکھا ہے اور ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ان کو سب سے ممتاز دیکھا ہے. ان دیکھنے والوں میں اللہ نے یہ شان رکھی ہے، کیونکہ دیکھ اس انداز سے رہے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے ایسے دیکھنے والوں کو ایمان عطا فرمایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے، اس پر ہزاروں گواہیاں پیش کی جا سکتی ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے ان میں بڑے بڑے جو کٹر مشرک بھی تھے، آئے ہیں تو ان کو نصیب کلمہ ہوا ہے اور ایمان ان کو مل گیا ہے. مگر جس وقت انہوں نے سمجھتے وقت یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ ہم جنہیں دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی ایسی چیز ہے کہ جن کے چہرے کی بھی کوئی مثال نہیں ہے اور جن کی سیرت کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اس انداز سے، اس ویو سے جو دیکھ رہے تھے تو ان کو دیکھتے ہی محبوب علیہ السلام کے جلوے نظر آئے ہیں. اور جو بغض سے آئے، حسد سے آئے، عداوت لے کے آئے، اگرچہ قریب ہو کے دیکھتے رہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہے. اللہ فرماتا ہے تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. محبوب وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے تو ہیں مگر آپ ان کو نظر نہیں آتے، کیونکہ وہ اس انداز سے دیکھتے ہیں، وہ بشریت اور انانیت لے کے اس کے حجاب میں دیکھ رہے ہیں، لہذا وہ قریب ہو کے بھی دیکھتے رہے پھر بھی محروم رہے. اور جنہوں نے اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ ان جیسا کوئی نہیں، انہوں نے صدیوں بعد بھی دیکھا تو اللہ نے ان کے دامن کو ایمان سے معمور فرما دیا. محتشم سامعین حضرات، اب دیکھیے یہ انداز جو ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سورسز نہیں ہے کہ جس سے ہم کوئی اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آخر وہ لوگ جن کی رشتہ داریاں تھیں، زمانے کے حالات تھے، سب کچھ انہوں نے چھوڑا اور ہوا کے رخ کو بھی نہیں دیکھا اور آئے ہیں اور وہ دیوانہ بار داخل ہو گئے ہیں، عاشق بن گئے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن ہو گئے ہیں، اور پھر رب نے ان کی صداقت بیان کی ہے اور لوح محفوظ سے ان کے نام سندیشے آئے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دے دیا ہے. تو ہمیں ان کے ایمان کو پڑھ کے
ایک اصول اخذ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے انہیں بھی ایمان کی بلندیوں سے عطا فرما مشرف فرما دیا اور ان کے صدقے ہمیں بھی ایمان کی بھیک عطا فرما دی ہے۔ یہ تو واضح ہے، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان سے برابری کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قبلہ ان کے ایمان کا تھا اللہ نے وہی قبلہ ہمارے ایمان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اختصار سے شان رسالت کو سمجھنے کا جو ایمانی طریق ہے، ایک تو وہ شیطانی طریق تھا جو ابو جہل کے سامنے تھا اور عتبہ اور شیبہ کے سامنے تھا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں مگر اپنے جیسے انداز کو سامنے رکھ کے، لیکن ہمارا آج گفتگو کا جو موضوع ہے ایمانی طریق کیا ہے، تو ایمانی طریق کے لحاظ سے نہایت توجہ سے سنیے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شان رسالت کے معاملے میں بخیل نہ ہونا۔ ایمانی طریق رسالت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ شان رسالت کو سمجھتے ہوئے شان رسالت کے معاملے میں بخل نہ کرنا، بخیل نہ بننا، کہ دل جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے کہ تھوڑا مانے کہیں زیادہ نہ مان جائے، اور تول کے ماننا اور ناپ کے ماننا یہ رسالت کے ماننے والوں کا وتیرہ نہیں ہوتا۔ رسالت کے ماننے والے سینہ کھولتے ہیں اور بے دریغ مانتے چلے جاتے ہیں، بخل نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتے۔ اور یہ صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، اور میں ہر اس بندے کے ایمان کو سلام کرتا ہوں کہ جس کے ایمان میں یہ روح موجود ہے کہ وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بات ہوتی ہے تو سنتے ہی اس کے چہرے پہ چاندنی آ جاتی ہے اور اس کے گلشن ایمان میں بہار آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ اس کے دیے کے اندر کسی نے تیل ڈال دیا ہے اور چراغ مزید روشن ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آج کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کو نبی علیہ السلام کی فضیلت اس کے سامنے بیان کی جائے تو لگے کہ یہ خزاں رسیدہ ہو گیا ہے، اس کے دیے کا چراغ کا تیل ختم ہو گیا ہے، چہرہ ہی بجھ گیا ہے، تو پتہ چلے گا اس کا تعلق اس ایمانی طریق سے نہیں ہے جو ایمانی طریق صحابہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس بڑے دلائل ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 598 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے ہو گئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چمڑے کا برتن تھا، چھاگل جس کو کہتے ہیں، وہ سامنے ہے، اس میں کچھ پانی ہے۔ فتوضأ منہا، محبوب علیہ السلام نے اس سے وضو کیا، اب سب کے پاس پانی نہیں ہے۔ ثم اقبل الناس نحوہ، لوگ آپ کی طرف لپک پڑے، آ گئے اور کہنے لگے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تجھے کیا ہے؟ تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس عندنا ماء، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو ہم وضو کیسے کریں، پانی کہاں سے پیئیں، حدیبیہ میں ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے شروع سے ہی اہل حق کا یہ وتیرہ رہا ہے، اور ہر امت میں جو ماننے والے تھے ان کا انداز یہی تھا کہ مشکل ہے تو اپنے نبی کے پاس جانا ہے۔ اب ان کو یہ نہیں ہے کہ نماز رب کی پڑھنی ہے تو پانی بھی رب سے مانگے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے لیے رب نے ان کو بھیجا ہے، لہذا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر جب انہوں نے پانی کی درخواست کی اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو کیسے ہم وضو کریں، کہاں سے پیئیں؟ تو کیا ہوا؟ وعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یادہ فی الرکوہ، اسی برتن میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھ دیا۔ اب جب سرکار ہاتھ رکھ رہے تھے تو آپ کو کیا اس سلسلہ میں کوئی شک تھا کہ رکھتا ہوں آگے ہو سکتا ہے پانی نکل آئے، ہو سکتا ہے نہ نکلے؟ اگر حالت شک میں رکھتے تو یہ شان رسالت کے لائق نہیں تھا کہ اگر پانی نہ نکلا تو جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ادا کو اس انداز میں سنو کہ جب نبی علیہ السلام نے ہاتھ اس برتن میں رکھا ہے تو آپ کا یقین تھا ہاتھ رکھنا میرا کام ہے اور چشموں کا جاری کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ آپ نے ہاتھ رکھا ہے تو کیا ہوا؟ اس انداز سے جعل الماء یفور من بین اصابعہ، چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے نکلنا شروع ہو گیا۔ کامثال العیون، جیسے چشمے ہوتے ہیں،
اب یہ حدیث میں اس کے جو الفاظ کی بحث ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ اصل میں اپنی دلیل آگے سے جا کے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنا گزرتے گزرتے یہ بیان کروں گا کہ انسانی پیکر جو 6-7 فٹ کا ہو، اگر وہ سارا بھی پانی کا بھرا ہوا ہو تو کتنا پانی اس سے باہر نکلے گا، اور نکلے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ انسان کے بدن سے رطوبت نکلتی ہے یا خون نکلتا ہے، دونوں پلید ہوتے ہیں، نہ طاہر ہوتے ہیں نہ مطہر ہوتے ہیں، اور یہاں صحابہ نے نمازیں پڑھنی ہیں، وضو کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا ہے، پانی شروع ہو گیا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس پانی کو کیا سمجھا؟ شربنا، ہم نے پیا، وتوضانا، ہم نے وضو بھی کیا، تو پتا چلا جو پانی انگلیوں سے نکلا وہ پاک بھی تھا، پاک کرنے والا بھی تھا، پیا ہے تو پاک ہے اور وضو کیا ہے تو پاک کرنے والا ہے۔ اب انسانی بدن ہم جیسے بدن ہوتے ہیں، ان سے نکلے تو وہ گندا پانی ہوتا ہے، وہ نہ طاہر ہوتا ہے نہ مطہر ہوتا ہے، اور یہاں رب ذوالجلال نے جو پانی اس بدن سے ظاہر کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے نکلا ہے، اگر صحابہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیٹرن میں مانتے ہوتے جو ابو جہل والا تھا تو ہرگز اس پانی سے وضو نہ کرتے، اور آج کا جو بگڑا ہوا تصور ہے نبوت کے بارے میں، اگر یہ ہوتا صحابہ کا تو ہرگز اس پانی سے وضو نہ کرتے، کہتے انسانی بدن سے نکلا ہے اور یہ تو طاہر نہیں ہے، یہ مطہر نہیں ہے، ہم پی کیسے سکتے ہیں، ہم پلا کیسے سکتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان جب پانی پی رہے تھے اور وضو کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ ان انگلیوں سے جو پانی نکلتا ہے اس کا مقابلہ زمزم کیسے کر سکے، اس کا کوثر کیسے کر سکے؟ تو جن کی انگلیوں کے نکلے ہوئے پانی کی مثال نہ ہو تو بھلا کوئی انگلیوں کی مثال ہو سکتی ہے، تو جن کی انگلیوں کی مثال نہ ہو تو بھلا ان کے ہاتھوں کی کوئی مثال ہو سکتی ہے، اور جن کی ہاتھوں کی مثال نہ ہو تو ان کی ذات کی بھلا کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ تو یہ حدیبیہ میں بیٹھے ہوئے سارے اس ایمان کو ظاہر کر رہے تھے کہ یہ وہ پیکر ہے جس کو نہ عقل کے ترازو پہ تولا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی عظمتوں کی بلندیوں کو کوئی ناپ سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس مقام پر یہ بات بڑی قابل غور ہے، اتنا پانی نکلا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا گیا کہ تم کتنے تھے اس دن اور تم نے پانی پیا؟ کہنے لگے کننا 15 مئہ، ہم 1500 تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم 1500 تھے، تو وہ پانی کہاں سے آیا؟ 1500 کے لیے جو کافی تھا، ان کے جانوروں نے بھی پیا، وہ پانی کہاں سے آیا؟ اگر محض ایک بشر اور ایک انسان کی بات ہوتی تو وہ پانی کا پھر کوئی منبع بتاؤ، کیا نیچے سے قدموں میں آ رہا تھا یا اوپر سے سر میں داخل ہو رہا تھا؟ نہیں، نہ قدموں میں نیچے سے آ رہا تھا اور نہ اوپر سے سر میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس پیکر کی بات ہے کہ جن کا قلب صادق پوری کائنات کی وسعتیں اپنے اندر سمیٹے ہوا ہے، لہذا یہ کہیں سے آئے ان کے اندر یہ مخلوق کے کسی فرد کے محتاج نہیں ہے، پوری مخلوق کی جھولیاں اسی پیکر کی عطا سے بھرتی جاتی ہیں۔ اب جس وقت پانی کا صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ نظارہ دیکھ لیا، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان لوگوں نے پوچھا جو حدیبیہ میں نہیں تھے، صحابہ تھے یا تابعین تھے جو وہاں موجود نہیں تھے، تم کتنے تھے؟ کہتے ہم 1500 تھے۔ اب اگلی بات پوچھی نہیں حضرت جابر سے کسی نے، مگر انہوں نے بتائی ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتا چلے کہ مانتے وقت بخل سے نہیں مانا جاتا، مانتے وقت سینہ کھول کے مانا جاتا ہے۔ پوچھا تو یہ گیا تھا ان سے کہ بتاؤ کم کن تم یومئذ، تم اس دن کتنے تھے؟ تو جواب کافی تھا، ہم 1500 تھے۔ نہیں، 1500 تو انہوں نے بعد میں کہا، پہلے کیا کہا؟ کہتے ہیں لو کننا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی ہمیں کافی تھا۔ تو گویا کہ انہوں نے پوچھنے والے کی غلطی بھی نکالی کہ تم یہ نہ پوچھو کہ تم کتنے تھے، یہ پوچھو کہ وہ کتنوں کے لیے تھا، وہ پانی کتنے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ ہم وہاں 1500 تھے لیکن ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ لکفانا، وہ پانی ہمیں کافی تھا، ہمارے لیے وہ پانی کافی تھا۔ اب یہ میری دلیل ہے اس وقت جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایمانی طریق رسالت کو سمجھنے کا کیا ہے کہ کھلے سینے سے ماننا، بخل نہ کرنا، اور تھوڑا سا بھی کہیں جلوہ مل جائے تو اس پر پوری کائنات کو روشن سمجھنا۔ اب یہاں پر دو صورتحال ہیں، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہاں تشریف فرما تھے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں۔
اگر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ بطور فرض آج کے اس کیمپ کا کوئی بندہ ہوتا جو اپنے اساتذہ کو ماننے آئے تو سینہ کھول کے مانتے ہیں، اپنے شیوخ کو مانے تو بریک مانتے ہیں، اور جب نبی علیہ السلام کی باری آئے تو ترازو پکڑتے ہیں، اور پھر سند کی پابندی اور سند کے معاملے اور اس طرح کی تمام چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، ایسے معاملے میں یہ بات آج سمجھنا لازم ہے کہ حضرت جابر نے جو وہ وہاں بیان کیا، ان کے بیان کرنے کا جو طریقہ تھا اس طریقے پہ آج کون ہے؟ دوسرے کیمپ والے ہیں یا ہم ہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے وہ ایمانی طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کیوں یہ بات جو کہی کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی ہمیں کافی تھا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس بنیاد پہ کہی، پھر اس کی بیس کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں سچے ہیں، مبالغہ آرائی نہیں کرتے کہ چھوٹے ہو وہ ایک دانے کو کبا بنا کے دکھا دیں اور چھوٹی بات کو بڑا کر دیں، نہیں سچ بولتے ہیں۔ تو جو کہہ رہے تھے کہ لاکھ کے لیے بھی پانی کافی تھا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کس بنیاد پر کہہ رہے تھے؟ کیا کوئی ایسا حوض تھا کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے پانی نکلا ہو، انہوں نے حوض میں سٹور کیا ہو، اور اس بڑے حوض کو بھرے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے ہو یہ لاکھ کو بھی کافی ہو سکتا ہے؟ وہ تو ابھی انگلیوں سے بہر ہی نہیں آیا، جو آیا ہے وہ پی لیا گیا ہے، اور نکلنے کا انداز صحابہ کے سامنے ہے۔ انہوں نے کوئی پانی کا سٹور نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہوں نے 50,000 کو بٹھا کے پلایا ہے، اور پھر یہ کہ اندازے سے کہہ رہے ہوں کیونکہ 50,000 پی گئے ہیں تو باقی بھی پی جائیں گے۔ نہ انہوں نے بٹھا کے بالفعل پلایا ہے کہ اس پر یہ عقیدہ بیان کرے، اور نہ ہی انہوں نے سٹور کیا تھا کہ پھر کوئی اندازہ کرتے کہ یہ حوض بھر گیا ہے لہذا لاکھ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ یقیناً بہت بڑا حوض ہونا چاہیے تھا۔ یہ دونوں باتیں ہی نہیں تھی، تو پھر کیا تھا سبب کہ انہوں نے بغیر دیکھے یہ اعلان کر دیا ہے، اور بغیر تجربہ کیے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر ہم 1500 تھے، اگر ہم لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ تو جو سبب ہے وہ ہے ہمارا موضوع کہ شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق پہلا یہ ہے کہ اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کا ایمان بولتا تھا کہ جن کی انگلیوں سے 1500 پی سکتے ہیں پھر لاکھ بھی پی سکتے ہیں، اگرچہ لاکھ کو بٹھا کے پلایا نہیں، لاکھ کے سامنے پیالے رکھے نہیں، اور لاکھ کے لیے کوئی بہت بڑا حوض بھرا ہوا نظر آتا نہیں، لیکن ایمان بولتا ہے کہ اگر 1500 پی سکتے ہیں پانی ختم نہیں ہوتا تو پھر مان جاؤ لاکھ سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ جو اس انداز میں مانے اس کے ایمان کو ایمان صحابہ کی خیرات کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی کسی طرح کا غلب نہیں کر رہا۔ میں دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ حدیث سامنے رکھو صحیح بخاری کی، اور پھر آج کا سروے کرو کہ یہ ایمان کی تجلی اور رسالت کو سمجھنے کا یہ طریقہ کہاں موجود ہے۔ دوسرے کیمپ میں سے اگر کوئی ہوتا بطور فرض وہاں تو پھر کیا ہوتا؟ اس سے جب بعد والے پوچھتے بتاؤ کتنا پانی تھا، تو وہ مشکل سے 1500 تو کہتا جتنے تھے، اور آگے کا خود بخود بیان کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ پوچھنے پر بھی مانتا تو بڑی مشکل سے ایک مانتا، کہتا اگر 10 بھی ہوتے تو پانی تو ختم تھا، 15 بھی ہوتے تو پانی ختم تھا، اور مزید آئے نہیں پانی تو ختم ہو چکا تھا۔ یہ انداز ہوتا اس کیمپ کے بندے کا کہ جتنا سامنے ہے وہ مانیں گے، آگے نہیں مانیں گے، اس میں غلب ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ اسلام میں ایک نئی روش پیدا ہو جائے گی، جتنا پیا ہے اتنے ہم بیان کرتے ہیں، آگے کسی کا بیان نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کا انداز ہونا تھا، لیکن صحابہ نے ہمیں جو انداز دیا وہ فرمایا 1500 سامنے آ جائیں، ایمان یہ ہے گواہی لاکھ کی دے جاؤ، اس واسطے کہ معاملہ کسی اور کا نہیں، معاملہ دل کے محبوب اور اپنے آقا کی شان کا ہے۔ اب بغیر دیکھے بغیر تجربہ کیے لاکھ کی جو گواہی تھی، یہ ہے ایمان کا طریق رسالت کو سمجھنے کا کہ اس میں بخل نہیں ہونا چاہیے، اور صحابہ نے بخل نہیں کیا، اور اس میں پابندیاں لگاتے کہ وہ 10 کا ایک مرتبہ اضافہ کرتے، پھر کہتے چلو 20 سمجھ لو، پھر کہتے چلو زیادہ سے زیادہ 100 سمجھ لو، کہ 1500 سے 100 مزید 1600 کے لیے بغیر دیکھے ہم مان لیتے ہیں 100 مزید سمجھو، لیکن نہیں، وہاں ماننے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا 1500 کیا 1 لاکھ بھی ہوتا تو پانی نبی علیہ السلام کا جو انگلیوں سے نکل رہا تھا وہ ہمارے لیے کافی تھا۔
بغیر اس پانی کو دیکھنے کے اور بغیر لاکھ کو پلانے کے یہ گواہی دینا کہ یہ لاکھ کے لیے کافی ہے، یہ رسالت کو ماننے کا طریقہ ہے جو صحابہ کو رب نے عطا فرمایا تھا۔ اب اس مقام پر دوسرا شان رسالت کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ دل میں اضافے کی تڑپ ہو، کہ جب بھی کہ نبی علیہ السلام کی شان کے بحث ہو رہی ہو تو دل چاہے کہ اس سے بھی زیادہ سامنے آئے، جتنی آئے پھر بھی دل کرے کہ اس سے بھی زیادہ آئے، اللہ کی الوہیت نہ ہو اس کے سوا دل تڑپتا رہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا کہیں اس سے بھی زیادہ سامنے آ جائے، اس سے بھی زیادہ سامنے آ جائے۔ یہ جو دل اس انداز میں دھڑکے، اس کی دھڑکن میں وہ صحابہ کی روح موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز جو ہے رسالت کو ماننے کے یہ نہیں تھا کہ جتنا ثابت ہوا اس کو بھی مروڑا جائے، دبایا جائے اور چھوٹا ظاہر کیا جائے اور نیچے لانے کی کوشش کی جائے، نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ رہا کہ ان کو کثرت کی طرف تھی اور اضافے کا کی جستجو تھی، اور ہر جگہ ان کو تقاضا یہ تھا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی شان زیادہ سے زیادہ ظاہر ہوتی چلی جائے۔ آج اس نقطہ نظر کے لحاظ سے بھی تم دیکھ سکتے ہو واضح طور پر جس وقت یہی بات جو اب میں بخاری سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجھے تم میں سے ہر بندے کا چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک چمک ہے، اجالا ہے، اور یہی بات اگر کسی بگڑے ہوئے چمک کے بندے کے سامنے کرو سندے صحیح ہے، کوئی غبار بھی نہیں، کوئی کسی طرح کا اس میں ہیر پھیر بھی نہیں، تو کیا ہوگا؟ اس کے چہرے پہ شکن، ماتھے پہ شکن، چہرے پہ ایک اندھیرا چھا جائے گا، تو پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اتنی صدیوں کے باوجود بھی ہمیں ڈائریکشن عطا فرمائی ہے اور صحابہ سے چمک آج تک ہمارے سینوں میں پہنچ رہی ہے۔ یہ جو دوسرا انداز ہے سمجھنے کا، اس پر دلیل سمجھیے۔ یہاں یہ بھی دلیل بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اتفاق سے اس کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان پہ قرضہ بھی تھا، بوجھ تھا ہمشیرگان کا، تو انہوں نے اپنے قرض خواہوں کو یہ کہا کہ جتنی میرے باغ میں کھجوریں ہیں وہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو، مزید مجھ سے قرضہ نہیں دیا جاتا، جتنی ہے قبول کرو، باقی مجھے معاف کر دو۔ مگر قرض خواہ وہ یہودی تھے، ڈٹ گئے، انہوں نے کہا ہم پورا لیں گے، تھوڑا بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ آئے اور پھر اسی در پہ کہ جہاں مشکل میں امتی آتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی ہے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، گروے بہا دیے ہیں۔ حضرت جابر آ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے، مشکل ہے، قرض ختم کر رہے ہیں اور میری آمدنی ایسی نہیں کہ قرضہ پورا ہو سکے، آپ میرے لیے کچھ بندوبست کرو۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر میں تجھے کلمہ پڑھانے آیا تھا، تیرے قرضے اتارنے نہیں آیا تھا، یہ تیری مشکل ہے تو رب سے کہو، مجھے کیا کہتے ہو؟ نہیں، انہوں نے سکھایا یہ تھا کہ میں تمہاری ہر مشکل کے حل کرنے کے لیے آیا ہوں، اس واسطے آ گئے ہو تو ٹھیک ہے، قرضے والا معاملہ بھی صحیح کرتے ہیں۔ محمود علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تم چلے جاؤ، اذا جددتہ فودعتہ فی المربد، جب تم کھجورے کاٹ کے فارغ ہو جاؤ، سارے درختوں سے کھجورے اتار لو اور اسے خرمن میں رکھو، پھر میرے پاس آ جانا، مجھے بتانا۔ انہوں نے کھجورے کاٹی، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے اور وہ رشک ارم ہے باغ حضرت جابر کا جہاں محبوب علیہ السلام کے قدم لگ گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور جانے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ فجاء ومعه ابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ساتھ تھے۔ اب آگے حکمت جا کے ظاہر ہوگی کہ ان کو ساتھ لے جانے کا مقصد کیا تھا۔ اب محبوب علیہ السلام اس ڈھیر کے پاس بیٹھے، جالا سا علیہ، ڈھیر کے پاس بیٹھے، اب یہ ذہن میں رکھنا ڈھیر ہے کھجوروں کا، اور کیا کیا؟ فدعا بالبرکہ، کھجوروں کے ڈھیر پر ہمارے محبوب نے دعا مانگ دی۔ اب لوگ تو 1 کلو کھجور پر دعا کو شرک اور بدعت پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے اس ختم سے قیامت تک کے ختم جو ہیں ان کے بیج بونے تھے، اور وہ ہر کھجور کروڑوں ختم
جماعت کا ایک بیج بننی تھی، میرے محبوب علیہ السلام نے سارے ڈھیر پہ ختم پڑ دیا۔ دعا دل برکا، برکت کی دعا مانگی ہے محبوب علیہ السلام نے۔ تو کیا ہوا پھر؟ فرمایا ادعو غرماک، اب میں جا رہا ہوں، تم اپنے قرض خواہوں کو بلا لو اور جتنا بھی ان کا قرضہ ہے اس ڈھیر سے ان کا پورا کرتے چلے جاؤ۔ فاوفہم، پورا کرو، کوئی کسی کو بھی نہ چھوڑو، کسی کا قرض بھی باقی نہ رہے، سب کا قرض پورا کر دو۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں فما ترکت احدا لہو علی علی ابی دین الا قضیتہ، جتنے لوگوں کا بھی قرض تھا، جتنا تھا، میں نے سب کو بلا کے اس ڈھیر سے پورا کر دیا۔ دونوں لفظ بول دے، جتنا تھا اور جس کا بھی تھا میرے والد پہ قرض، سب کو میں نے بلایا اور سب کا قرض میں نے اس ڈھیر سے پورا کر دیا۔ کہتے ہیں جب قرض پورا ہو گیا تو پھر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سی کھجوریں بچی ہوئی تھیں، اور اتنی کھجوریں تھیں جن کا آج موٹا موٹا حساب ہم لگائیں تو تقریباً 3500 سیر بنتی ہیں۔ اتنی کھجوریں، یعنی وہ بات جن کے بارے میں حضرت جابر کا خیال تھا کہ میرا قرض آدھا بھی نہیں اترے گا، اور کہتے تھے یہ لے لو قرض خواہو میری جان چھوڑ دو، اس سے سب کے قرضے بھی اتر گئے، اور پھر پیچھے 3500 سیر کھجوریں ابھی باقی بچ گئی۔ کہتے ہیں میں چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فوافیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، مغرب کا ٹائم تھا، میں مسجد نبوی شریف میں پہنچ گیا۔ فذکرت ذلک لہ، تو میں نے جا کے یہ بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بگڑی بن گئی اور کام سیدھا ہو گیا، سارا قرضہ اتر گیا اور گھر کے لیے بھی اتنی کھجوریں بچ گئی، تو کیا ہوا؟ اب اس پر نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جابر ایسی باتیں نہ کرو، یہ میرے جانے سے کیا ہو سکتا تھا، کچھ بھی نہیں ہے، تم ایسی باتیں نہ کرو شرک ہو جائے گا، نہیں، میرے محبوب علیہ السلام کو بھی یہ اتنا پسند آیا جملہ، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام کے گلے قدس کی پتیوں پہ چاندنی آ گئی، سرکار تبسم فرمانے لگے اور مسکرائے کہ ٹھیک ہے جابر تم بڑے گھبرائے ہوئے تھے اور ہم گئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے تم پر کہ تمہارے سارے کام سنور گئے ہیں اور بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، اب اسی بات کو یہاں تک جتنی میں نے ابھی بیان کی اس نقطہ نظر میں سمجھو، آج یہ بات تم کسی کے سامنے بیان کرو، اس کو سن کے اگر اس کے چہرے میں چمک آئے تو سمجھو کہ پھر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس بندے کے ایمان پر اور کس گواہی کی ضرورت ہے کہ جس بات پر سرکار خوش ہوئے تھے اس پر ان کا عاشق بھی خوش ہو رہا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب حضرت جابر نے جا کے یہ کہا کہ وہ تو کھجوریں بچ گئی، تھوڑی تھی زیادہ ہو گئی اور تمہارے صدقے سے کام بن گیا، تو محبوب علیہ السلام نے نعرہ لگایا اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کتنا محبوب ہے سرکار کو یہ بات کہ میں جاؤں تو لوگوں کے کام بنے، میری وجہ سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوں، میری وجہ سے لوگوں کے دامن معمور ہو جائیں۔ اب اگر یہ صورتحال کسی کیس میں، اسی ہو مسئلے میں اگر صورتحال یہ ہوتی کہ نبی علیہ السلام جاتے اور فائدہ کچھ نہ ہوتا تو حضرت جابر کے دل پہ کیا گزرتی اور صحابہ جو سنتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ اگرچہ میرا یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان کو نہ چھوڑتا، لیکن اور کسی کا ایمان قبول کرنا مشکل ہو جاتا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ انہیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں کیا ملے گا۔ لیکن جب وہاں پہ ظاہری طور پر بھی یہ ہوا ہے کہ یہودیوں کی آنکھیں بھی کھلی رہ گئی کہ جس جابر کو ہم معاف نہیں کرتے تھے اس کے آقا نے تو اتنی برکتیں ڈال دی ہیں کہ کھجوریں بھر دی ہیں، اور حضرت جابر کی اپنی طبیعت تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس انداز سے ایمان بڑھتا ہے، یہ دین کی روشنی آتی ہے، نہ کہ اس کو کوئی اسلام کے خلاف اور کس انداز سے اس کا کوئی نام دے دے کہ اس سے توہم پرستی ہے یا بدعت ہے یا شرک ہے، نہیں، سرکار کی جلوہ گری سے اور قدموں کی برکت سے اگر کسی کو کچھ ملتا ہے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایمان کی تائید ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے آج جو لفظوں پر تم سبحان اللہ کہتے ہو اور میرے کہنے کے بغیر کہہ رہے ہو تو یہ دل تمہارا گواہی دیتا ہے، تو پتہ چلا یہ سرکار نے جو فرمایا تھا اشہد انی رسول اللہ،
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وجہ کیا تھی اس وقت گواہی دینے کی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے جس کے لیے جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے ہاتھوں کی میرے رب نے لاج رکھ لی ہے اور بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ یہ سرکار کا اس موقع پر اشہدو کہنا یہ ہے اس بات کی دلیل کہ میرے پیغمبر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ میرے رب نے میری امت کے لیے مجھے نفع کا حوالہ بنایا ہے، میں گیا ہوں امتی کا فائدہ ہو گیا ہے، لہذا ان آیات کو کہ جس کا یہ پس منظر ہے کہ میں نفع کا کسی کا مالک نہیں، نقصان کا مالک نہیں، یہ اس انداز میں سمجھو کہ یہ ایک عاجزی ہے، اظہار ہے عاجزی کا، عبودیت کا، ورنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے اگر نفع کی علت اور سبب نہیں بنایا تو پھر حضرت جابر کے باغ میں تشریف کیوں لے گئے تھے، اور پھر جابر کی کھجوریں بڑھ کیوں گئی تھی، اور جب بڑی تھی تو پھر چاہیے یہ تھا کہ وہاں پر نعرہ تکبیر لگا رسالت کا ہے اور کہا یہ ہے اشہد انی رسول اللہ، تو ماننا پڑے گا اضافہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، شان نبی علیہ السلام کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ وہ طریق ہے نبوت کو ماننے کا جو سرکار نے صحابہ کو دیا ہے، اور صحابہ نے ابھی دلیل تک نہیں پہنچا جو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ آگے ہے اس سے، یہ تو اس کی حیثیت کو واضح کر رہا ہوں۔ اب جس وقت محمود علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی اور آپ نے اس پر خوشی کا اظہار فرما بھی دیا، تو اب کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی محمود علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، فرمانے لگے اے جابر سن لو، ائتی ابا بکر و عمر، جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے وہی جا کے میرے ابو بکر کو بھی بتاؤ، اور جو کچھ تم نے مجھے بتایا یہی میرے عمر کو بھی بتاؤ۔ اب سبب کیا ہے اس کا کہ ابو بکر و عمر کو بھی جا کے خبر دو رضی اللہ تعالی عنہما، تو سبب صرف ایک ہے جس سبب پہ آج ہم قائم ہیں کہ ذکر ہوتا رہے تیرے حسن و جمال کا، اور سلسلہ یہی ہے کیلو کان کا۔ سبب یہ تھا کہ میرے ابو بکر و عمر کو بھی پتا چلے کہ جہاں ان کے آقا جاتے ہیں اللہ روتوں کو ہنسا دیتا ہے، اور وہاں پہ اندھیروں میں چرانا ہو جاتا ہے۔ ائتی ابا بکر و عمر، اگر دوسرے کیمپ والے لوگوں کی بات ہوتی تو کہا جاتا ہے اس معاملے کو دبا دو، آگے نہ بجاؤ، آگے کسی کو نہ بتاؤ، شرک کا وہم پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، جاؤ ابو بکر و عمر کو یہ بتاؤ کہ میں گیا ہوں تو اللہ نے تمہارے سارے کام پورے کر دیے ہیں۔ جب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں حضرات کے پاس گئے تو کیا ہوا؟ بخاری شریف میں ہے، اور بخاری کی جو لوگ قسمیں اٹھاتے پھر رہے ہیں انہیں ایمان کی نگاہ سے یہ لفظ پڑھنے چاہیے اور دیکھنے چاہیے۔ جب ان دونوں سے صحابہ کر یہ پیغام پہنچا جو اس امت کی کریم ہے، اس کے لیڈر ہیں اور اس کے شیخ الاسلام ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پائے کا کسی امت میں کوئی نشان نظر نہیں آتا، ان دونوں کے پاس جب نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بھیجا جاؤ ان کو بتاؤ جا کر جو مجھے بتا رہے ہو، تو ان کا جواب کیا تھا؟ جواب سننے سے پہلے پھر یہ تجزیہ کر لو، اگر وہاں ان دو شخصیات کی جگہ ان منحوس لوگوں میں سے کوئی ہوتا تو جواب کیا ہوتا، اور اگر صحابہ وہ جو دونوں ہیں انہوں نے جو جواب دیا ہے تو تلاش کرو اس جواب کی چمک آج کس سینے میں ہے۔ اگر ان دو لوگوں کی جگہ اس موجودہ صورتحال میں وہ لوگ جو شان الوہیت بظاہر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور بغض نبی کو چھپا کر اس پر توحید کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، اگر اس کیمپ کا کوئی بندہ وہاں ہوتا، حضرت جابر جا کے کہتے کہ وہ کھجوریں جو تھوڑی تھی زیادہ ہو گئی، سب کے قرضے میں نے پورے کر دیے اور سب کچھ میں نے مکمل کر دیا، تو پہلا سوال ان کا یہ ہوتا جابر تم تو اکیلے ہو، اکیلے کی تو بات ہی معتبر نہیں ہوتی، جاؤ دو گواہ جاؤ، خبر واحد ہم کیسے مانے؟ ہم تو سند مانتے ہیں، ہم ٹھوک بجا کے مانتے ہیں، اور جابر تم اکیلے آگے ہو، اگر ہم سے منوانا چاہتے ہو دو گواہ بھی ساتھ پیش کرو کہ جب تم کھجوریں بوریوں میں ڈال رہے تھے وہ دونوں دیکھ رہے ہو کہ کھجوریں ہی تھی کچھ اور نہیں تھا، اور دونوں بتائیں کہ باقی سارے قرض خواہوں کے قرضے اتر گئے ہیں، کچھ باقی نہیں رہ گیا، تم اکیلے بتا سکتے ہو، بتا رہے ہو سکتا ہے تم نے کھجوروں کی جگہ کچھ اور ڈالا ہو، یا ہو سکتا ہے ابھی قرض خواہ کچھ رہتے ہو اور تم ویسے خوش ہو رہے ہو۔ یہ انداز ہونا تھا اس کیمپ کے لوگوں کا
کہ ان کو جھٹلاتے, کمی کی کوشش کرتے کہ جابر ایسا نہیں ہو سکتا, جابر کوئی اور گواہ لاؤ, جابر اپنے تم ثبوت پورے کرو پھر ہم مانیں گے. ماننا بھی بڑا نخرے سے ان لوگوں کے ہاں ہوتا ہے, لیکن وہاں پر ماننا بڑا ایڈوانس ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں جس وقت ان دونوں کے پاس بات پہنچی تو کیا جواب دیا؟ قربان جاؤں میں اس ایک ایک لفظ کی عظمت پر جو جنتی سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہ جس وقت ان دونوں صحابہ کو یہ پتا چلا, جا کے بتایا حضرت جابر نے, تو کہنے لگے لقد علمنا, جابر تجھے اب پتا چلا, ہمیں تو اس وقت پتا تھا. لقد علمنا, ہم نے جانا, پاسٹ ہے ماضی ہے, ہم نے جانا جب سرکار نے دعا کی تھی. لقد علمنا اذ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ثنا, ہمیں یقین تھا سرکار کی آمد کی وجہ سے اور جو کچھ وہاں جا کے سرکار نے کیا ہے اس کے سبب ہمیں اس وقت پتا تھا ان سیکون ذالکا کہ قرضے ختم ہو جائیں گے, کھجوریں بڑھ جائیں گی. اب یہ نہیں کہا کہ جابر کوئی سند تو پوری کرو, جابر اکیلے آ گئے ہو, ہمیں منوانا بھی کوئی کام ہے, کوئی 4-5 ساتھ لے کے آؤ. نہیں, وہاں کیونکہ میں پیش کر رہا ہوں طریق, ایمانی طریق رسالت کو سمجھنے کا, اور میں دوسرے نمبر پر بات یہ کر رہا ہوں کہ دل اضافے کے لیے تڑپتا ہے, کمی کے لیے نہیں تڑپتا. مومن کا دل یہ چاہتا ہے کہ ضرور ثابت ہو, اور دوسرے کا دل یہ ہے کہ ضرور کوئی کمی ہم ثابت کریں کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا. جابر کے پاس جا کے دعائیں کر کر کے تھک گئے تھے, کھجور کوئی بڑی نہیں تھی, ان کا یہ موقف ہوتا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یک زبان کہہ رہے ہیں لقد علمنا, ہم نے اس وقت جان لیا کہ کھجوریں ضرور بڑھ جائیں گی. کیوں؟ فرمایا سرکار کا وسیلہ کام آ گیا ہے. کیونکہ لفظ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا, حوالہ کس چیز کا دیا؟ اذ ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ثنا, کیونکہ سرکار نے جا کے ہاتھ اٹھائے ہیں اور سرکار تشریف لے گئے ہیں, تو سرکار کے جانے سے بھی فائدہ نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لقد علمنا, اب یہاں پر 2 باتیں ہیں اور دونوں باتیں ہمارے سینے میں ہیں اور دونوں باتیں ایمان کا معیار ہے. لقد علمنا ماضی ہے, ہم نے جانا, تو وہ تو مستقبل کی خبر کیسے جان گئے؟ جن لوگوں کے ہاں پیغمبر کو کل کا پتہ نہیں چلتا, یہاں تو پتہ چلا, ان کے غلاموں کو بھی پتہ ہے. لقد علمنا, لفظ علمنا ہے, علم یہ نہیں ظننا, ہمارا گمان تھا. آج تو ان کے ہاں گمان کے بچے مر گئے ہیں, گمان نہیں پیدا ہوتا. رسالت کے بارے میں ایک اچھی سوچ نہیں ابھرتی اور ایک خوشگوار موڈ نہیں بنتا, اور وہ کہتے ہیں لقد علمنا, ہمیں صرف ظن نہیں تھا, علم بمانا یقین ہوتا ہے, ہمیں یقین تھا, ہم جان گئے. اگرچہ کھجوریں ابھی بوریوں میں نہیں ڈالی تھی اور ہمارے آنکھوں کے سامنے کا معاملہ نہیں تھا, یہ کام مستقبل میں ہونے والا تھا, لیکن ہمیں ماضی میں پتا چل گیا یہ سچے ہیں اور سچی بات کر رہے ہیں, تو ماننا پڑے گا کہ سچوں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام تو اپنی جگہ, جو ان کے در پہ بیٹھے ان کے صدقے اتنی خبریں ان کو بھی دینا آ جاتی ہے. اور علمنا علم کا لفظ ہے, علم کا لفظ ہے جس کا وہ لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ علم غیب ہو, خبر نہ ہو, یہ علم ہے. لقد علمنا, ہم نے جانا. اب ایک یہ وجہ آ گئی. دوسرا وہی جو ہمارا موضوع ہے کہ بغیر دیکھے اگر وہ علمنا کہہ رہے تھے تو پھر ان کے سامنے سرکار کا چہرہ تھا کہ اگرچہ ہم نے کھجوروں کو بوریوں میں بند ہوتے دیکھا نہیں اور اگرچہ ہم نے قرض خواہوں کو ختم ہوتے دیکھا نہیں, لیکن ہم نے سرکار کو تو دیکھا ہے. لہذا سرکار جائیں, ہاتھ اٹھائیں اور بیڑے پار نہ ہو, یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ انتظار تجربے کا نہیں کرتا, تجربے کے بغیر شان رسالت کو مانتا ہے. یہ ایمانی طریق ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا. صحیح بخاری سے اور درجنوں ماخذ کی روشنی میں اس کو پیش کر رہا ہوں. لقد علمنا, ہم نے جانا, تو بیس کیا تھی جاننے کی؟ بیس تھی شان رسالت کو ماننا. اس بنیاد پر یہ بیس تھی, اور آج یہ ہمارے سینوں میں موجود ہے کہ ہمیں یہ
تجربے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہے جب کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہیں تو کسی کو جنت دے سکتے ہیں، ہم بغیر تجربے کے کہیں گے دے سکتے ہیں۔ سرکار تشریف لائیں تو کیا بیڑے پار ہوتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے پہلے آئیں بیڑا پار ہو پھر کہیں گے، نہیں، ہمارا ایمان صدیقی بھی ہے، فاروقی بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لقد علمنا، جب سرکار نے قبول کر لیا ہے، کسی کے لیے ذمہ لے لیا کہ ٹھیک ہے یہ تمام کام کروں گا، یقیناً ذمہ کرنا ہی، خیال کر دینا ہی سرکار کی طرف سے اس بات کی دلیل ہے کہ بیڑا پار ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر یہ ضمناً وجہ بھی سامنے آ گئی کہ بھیجا کیوں تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کی طرف؟ بھیجا اس لیے تھا تاکہ پتا چلے کہ جن کو بعد میں دونوں سیٹیں ملنے والی ہیں وہ بلا وجہ نہیں، ان کا ایمان بھی اتنا ہی ایڈوانس ہے۔ جابر تمہارا ایمان یقیناً کامل ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا اور تم خوش ہو، مگر میری مسند پر خلیفہ بن کے جو پہلے نمبر پہ بیٹھے گا اور جو دوسرے نمبر پہ بیٹھے گا ان سے جا کے بتاؤ، تمہیں پتا چلے کہ ان کو یہ شان اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ نبوت کے بارے میں کم نہیں تولتے، ہمیشہ زیادہ سوچتے ہیں۔ دونوں کو جا کے بتا دو، خبر دے دو ان کو، تاکہ پتا چل جائے کہ یہ لوگ جن کی صداقت پر قرآن گواہیاں دیتا ہے اور جن کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور جو کبھی جھوٹ کا سوچ ہی نہیں سکتے اور خلاف واقعہ بات کرتے ہی نہیں ہے، ان کا یہ یقین ہے۔ اور صحیح بخاری میں سند صحیح سے ہے، کہتے ہمیں پتا چل گیا، ہم نے مان لیا، ہم نے جانا، یہ کام ہونے سے پہلے جانا، تو جو اس طرح جانے، یہ ہے ایمانی طریق رسالت کو سمجھنے کا کہ جہاں تجربے کا انتظار نہیں کیا جاتا اور جہاں تراوی سے تول کے نہیں مانا جاتا، سینہ کھول کے بے دریغ مانا جاتا ہے۔ اب اس مقام پر جس وقت یہ دونوں صحابہ ان کا یہ عقیدہ سامنے آ گیا تو یہاں یہ بات پتا چلی کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے شان رسالت سن کے کمی کا نہیں اضافے کا اور یقین یہ ہوتا ہے، اور واقعی میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ انہوں نے ہرگز حضرت جابر سے سند کے مواخذے نہیں کیے اور خبر واحدہ تو اکیلا ہے، جماعت ہونی چاہیے پھر مانیں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور رسالت کا ایک مفہوم جب کچھ ثبوت سامنے آ گیا ہے اور پتہ ہے کہ ہم گئے تھے، سرکار بھی گئے تھے، کہتے ہیں یہ اس کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ بعد میں ہوا ہے وہ یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب اس سلسلہ میں ایک بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی، یعنی یہ ایمانی طریق کا جو دوسرا شعبہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے آج یہ بڑا احساس ہے کہ بھی موضوع تمہید میں ہے اور ٹائم ختم ہو گیا ہے، اگر موضوع بھی چھوڑوں گا تو ادھورا رہے گا، اور اگر موضوع پورا کروں گا تو آپ کے ٹائم کا مجھے بڑا احساس ہے، اس لیے میں کچھ دونوں اطراف کا تھوڑا تھوڑا لحاظ کرتا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے، ابھی تک کی گفتگو بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک سوالی آ گیا اور پھر کہتا کوہت المطر، قحط سالی ہے، بارش نہیں برستی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے ویران ہو گئے، بندے مر رہے ہیں۔ تو اب سرکار سے آ کے جس نے کہا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ رب ہر جگہ سے سنتا ہے، محبوب علیہ السلام کے پاس آیا تو یہ ظاہر کیا کہ ایسی باتیں ان سے آگے کرنا تو یہ کچھ شان رسالت کے منافی نہیں، اللہ نے ان کو ہر دکھ کی دعا بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس وقت انہوں نے یہ کہا، صحابہ کہتے ہیں اس نے عرض کی فستس کے ربا کا، اپنے رب سے کو بارش برسا۔ اب وہ لوگ جو ہر وقت سارا زور اس پہ لگا رہے ہیں کہ اللہ ان کی نہیں مانتا، جو کچھ چوٹی کا زور لگا لیں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کتنا اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت وہ شخص مجمع عام میں جو کہہ رہا تھا اللہ سے بارش مانگو اور میرے نبی علیہ السلام مانگتے اور بارش نہ ہوتی تو کیا صورتحال بنتی، کیا لوگوں کے ایمان کا بنتا اور کیا امتحان شروع ہو جاتا لوگوں کا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس وقت اس شخص نے دعا کے لیے کہا اور بارش کے اہتمام کے لیے کہا تو میرے محبوب علیہ السلام کو بھی ناز ہے کہ میری دعا اٹھے گی تو قبولیت کے سہرے پہن کے واپس آئے گی۔
یہ نہیں کہا کہ نہیں اگلے جمعے مانگیں گے، اگلے جمعے مانگیں گے، یا ابھی مغرب کے ٹائم مانگیں گے کہ مجمع عام میں کوئی ایسی معاذ اللہ کوئی خفت نہ ہو جائے لوگوں کے سامنے. انہیں پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خفت کے لیے نہیں رفت کے لیے پیدا فرمایا. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی تو کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں وما نرى من سحاب، آسمان پر تو بادل کا نشان ہی نہیں تھا، کہیں کوئی بادل نہیں تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی فناشا السحاب، بادل پیدا ہو گیا، بادل آ گئے اکٹھے ہو کے. وہ مدینہ شریف کے اوپر آ کے انہوں نے رات کا سما بنا لیا اور آپس میں مل گئے. ثم مطروا، بارش شروع ہوئی. ابھی محبوب علیہ السلام منبر پہ تھے اور داڑھی مبارک سے قطرے بہنا شروع ہو گئے. بارش شروع ہو گئی اور یہاں تک کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اب اگلا جمعہ آ گیا. کیا ہوا؟ مدینہ شریف کی وادیاں پانی سے بھر رہی تھی. فما زالت الى الجمعۃ المقبلہ، اگلے جمعے تک بارش بدستور ہوتی رہی کہ جنہوں نے شروع کروائی ہے اگر وہ کہیں تو بند ہو. بارش برس رہی ہے مسلسل، اللہ کی طرف سے برسات ہو رہی ہے. تو اگلے جمعے پھر وہی بندہ کھڑا ہو گیا. اب سرکار نے نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں وہی یا اس کے علاوہ ایک شخص کھڑے ہو گئے. والنبی یخطب، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے. فقال غرقنا، کہنے لگا یا رسول ہم تو غرق ہو گئے، اتنا پانی آ گیا. فدعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو. اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑی مشکل سے پہلی منوائی تھی اب دوسری کے لیے آ گئے ہو. نہیں، پتا ہے کہ ہمارا رب کے دربار میں ایک مقام ہے، جو چاہو لے لو. جب کہنے لگا غرقنا، ہم غرق ہو گئے، تو دوسرا جملہ نہیں بولا کہ پہلے اس طرح ہے کہ اب یہ مانگتے ہو ایک بات کیا کرو. نہیں، فرمایا ٹھیک ہے، اب تم اگر غرق ہو رہے ہو تو ہمارے ہاں کیا کمی ہے؟ فرمایا فضاحے کا. پھر محبوب علیہ السلام مسکرا اٹھے اس بات پر کہ میرے صحابہ مجھے کیا مانتے ہیں. ضحے کا مسکرائے کہ اگر اللہ کی رحمت کو کھولنا ہو تو پھر بھی سمجھ جائے کنجی میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر اس رحمت جو زحمت بننے والی ہو اسے بند کرنا ہو تو سمجھتے ہیں تالا بھی میرے ہاتھ میں ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہنسے ہیں، یہ مسکراہٹ کا ترجمہ تھا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے کہا اللہم حوالینا ولا علینا. اے اللہ میں پوری بارش پہ پابندی کا نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ مدینہ شریف میں نہیں ہونی چاہیے، آگے پیچھے ہوتی رہے. حوالینا ولا علینا، مدینہ شریف کی آبادی میں نہ ہو، بہر پہاڑوں پر اور دیگر جگہ جہاں بھی ابھی کوئی مشکل نہیں بنی وہاں ہوتی رہے، مگر اے اللہ مدینہ شریف پر اب بارش نہیں ہونی چاہیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ دعا کی ہے تو صحابہ کہتے ہیں یوں لگا جیسے سیدھے لفظ بادل کو جا کے لگے ہیں. کیا ہوا؟ فجعل السحاب یتصدع، بادل پھٹ گئے جو پہلے چھتری کی طرح تھے، ڈھال کی طرح تھے، اب پھٹ گئے، جدا جدا ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے. اور انل مدینہ کے یمینا و شمالا، کچھ بادل دوڑتے دائیں طرف چلے گئے، کچھ بائیں طرف چلے گئے، اور مدینہ شریف کا جو ایریا تھا وہ سارا کا سارا بادلوں سے بالکل وہ صاف ہو گیا، مطلع صاف ہو گیا. اب جس وقت یہ صورتحال آئی ہے، موضوع کی بات اب ہمارے سامنے اس وقت ہے. اب جب یہ صورتحال تھی، اب یقیناً تم میں سے جس نے سنی ہے اس کے چہرے پر ایک رونق ہے. کیا مرتبہ ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا، چاہیں تو بارش برسوائیں، چاہیں تو بند کروا دے، اللہ کے دربار میں شان ہے. اور دوسرے کم کے سامنے جب یہ کرو گے تو وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ سند میں کوئی کمزوری ہوگی ضرور، بغیر دیکھے یہ بول جائے گا کہ نہیں سند اس کی کمزور ہے، یہ نہیں سوچے گا کہ صحیح بخاری میں آئی ہوئی ہے، یا کہے گا کہ نہیں ہٹے تھے مگر 2 دن بعد، یا اس طرح کے کوئی بہانے ضرور بنائے گا. لیکن تم سمجھتے ہو فوراً اس کو مانا ہے اور پہلے بھی جانتے ہو، تو یہ انداز کہاں سے آیا ہے؟ یہ وہی صحابی جو اس کی روایت کر رہے ہیں ان سے آیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو راوی ہے اور چشمدید گواہ ہے اس واقعے کے، وہ کہنے لگے جب بادل ہٹے اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا تابعین نے کہ یہ کیا تھا منظر، جب بادل ہٹ رہے تھے تو منظر کیا تھا، جب آ رہے تھے تو موسم کیا تھا، بادل جا رہے تھے تو منظر کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں منظر یہ تھا یریہم اللہ کرامۃ نبیہ، منظر یہ تھا کہ اللہ صحابہ کو نبی کی شان دکھا رہا تھا. یہ ہے میری دلیل، یریہم، اللہ ان کو دکھا رہا تھا، صحابہ کو جو بیٹھے تھے وہاں پر، کیا کرامۃ نبیہ، اپنے نبی کی
شان، اللہ اپنے نبی کی شان ظاہر کر رہا تھا، نبی کی شان کو واضح کر رہا تھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اس انداز میں سمجھنا، کچھ لوگ یہ حدیث بیان کریں گے تو پھر کیا کہیں گے، نبوت کی تو ساری نفی کر جائیں گے کہ نبوت کا اس میں کیا اللہ نے کی تھی، لیکن حضرت انس سے پوچھو نا نبوت کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے نبی کی شان دکھائی تھی، یریہم، اللہ ان کو دکھا رہا تھا، یریہم اللہ کرامت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم واجابت دعوتہ، اللہ ان کو بتا رہا تھا کہ ان کی زبان کے لفظ عام نہیں ہوتے، میرے دربار میں ان کی بڑی ویلیو ہے، وہ کرامت نبیہ، اور اپنے نبی علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرا رہا تھا۔ تو سارے معجزات کے اندر جو عقیدہ تھا حضرت انس نے سمیٹ کی امت کو بتا دیا کہ ان معجزات کی اس نیت سے کوئی نہ پڑے کہ معجزہ بھی بیان کرو اور نبی کو پھر سائڈ پہ لگا دو، اور میں نے اس انداز سے بیان کرو کہ اگرچہ آج سب کچھ خدا کی طرف سے رہا ہے مگر اللہ اپنے نبی کی عظمت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ ہیں، کرامت نبی ہی، اللہ ان کو بادل لائے پھر بھی نبی کی شان دکھاتا ہے، اور بادل لے جائے پھر بھی نبی کی شان دکھاتا ہے۔ اور یہ انداز ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس سمت آتے ہیں روتوں کو ہنسا دیتے ہیں اور تازگی عطا فرماتے ہیں، اور سب کچھ ہوتا اللہ کی قدرت سے ہے مگر ہوتا محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ سنو، کیونکہ ہم نے صحابہ سے ثابت کرنا ہے نا کہ رسالت کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، سب کچھ بیان کر کے بھی پھر رسالت کے بارے میں گھنڈی رکھی جائے تو حق ادا نہیں ہوگا، یہ بیان کرنا پڑے گا، یریہم اللہ کرامت نبیہ، بادل آتا بیان کرو یا جاتا بیان کرو، اس کے درمیان نبوت کی شان کا گلشن بھی بیان کرو۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بھی بخاری شریف سے جلد نمبر 2 سے پیش کر رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میری بڑی غیرت تھی ان عورتوں کے بارے میں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو ہبا کر رکھا تھا، اور ہم چونکہ باقاعدہ ہمارا حق مار تھا اور یہ وہ صورتحال تھی، میں سمجھتی تھی کہ ان کی اتنی ویلیو نہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے ہبا کر دیتی ہے جتنی ہماری ویلیو ہے، اس خیال میں رہا کرتی تھی۔ کہتی ہے جب اللہ نے یہ آیت نازل کی ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، محبوب یہ تمہاری مرضی ہے، جس بیوی کو پیچھے ہٹانا چاہو ہٹا دو، جس کو رکھنا چاہو رکھ لو، یہ تم پہ چھوڑا ہے، ہماری طرف سے تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جو چاہو رکھو جو چاہو چھوڑو، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے سامنے وہ سارے فضائل بھی تھے کہ اللہ نے کب سے میرے نکاح کے بارے میں پیغام عرش سے بھیجے تھے اور ساری صورتحال سامنے تھی، اور اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر ان کے الفاظ کیا تھے، کہنے لگی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میرے پیغمبر مجھے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا رب تمہاری ہر خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ما ارا ربک کا نہیں دکھائی دی میں تمہارا رب، مگر یہ مجھے تو رب کے بارے میں یہ عقیدہ بالکل فائنل ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے، رب تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کے نزول پر بیان کرتی ہے اور بخاری شریف میں ہے، اور یہ ظاہر کر رہی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوا، حالانکہ ہوا تو ایک خواہش ہوتی ہے اور خواہش میں عام ہے کہ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے، مگر سیدہ کا کہنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کہنا کہ یسارع فی ہوا کا، اللہ صرف تمہاری خواہش کو پورا نہیں کرتا، بہت جلد پورا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نبوت کے بارے میں سوچ کر رکھت ہر بندے کو، اور کام تو اور رہے، شادیوں کے بارے میں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش بھی اتنی مقدس ہے، اتنی پاک ہے کہ رب ذوالجلال نے اس خواہش کو اپنے دربار کی ترجمانی قرار دے دیا ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سامنے رکھیے، اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں انہوں نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی، ان کو سوچنا چاہیے تمہاری شادیاں ہزار بری خواہشات کے نیچے دبی ہوئی ہیں،
اور محبوب علیہ السلام کی شادی کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے محبوب اللہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے، تو پھر رب جس خواہش کو پورا کرے وہ خواہش تو نہیں، وہ عرش کی چاہت بھی بن جائے گی۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہر معاملہ اس کو سمجھتے وقت نبوت کے بارے میں اپنا انداز اور ہونا چاہیے، سوچ اور ہونی چاہیے، اور اس کا جو سلیبس ہے سوچ کا وہ بالکل بدل جانا چاہیے۔ کبھی بھی محبوب علیہ السلام کو انسان کی شکل میں دیکھ کر کہ پیسے انسانی میں آئے تھے، اپنے اوپر کھینچ کھینچ کے فٹ کرنا اور ساری صورتحال ایک جیسی بنانا، یہ کبھی بھی ایمانی طریقہ نہیں نبوت کو جاننے کا، نبوت کو پہچاننے کا جو ایمانی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ السلام کی جو ازواج کے بارے میں خواہش ہے اس کو بھی اتنا پاکیزہ سمجھتی ہے کہ وہ آپ کی خواہش نہیں، اس کو اللہ کی چاہت بھی قرار دے رہی ہے۔ یہاں پر صرف دو باتیں ابھی میں نے بیان کی شان رسالت سمجھنے کے ایمانی طریق کے لحاظ سے، اب ٹائم جو ہے وہ کافی اوپر جا رہا ہے، تو صرف ایک تیسری بات بیان کرتے ہوئے کہ شان رسالت سمجھنے میں بندے کو اپنی ذات کا حجاب نہیں بنانا چاہیے۔ جہاں گمراہی آئی تو کس لیے کہ بندوں نے شان رسالت سمجھنے کے لیے بدن اپنے سامنے رکھا، جب یہ کہا دیکھو وہ سنتے ہیں کہاں سے تو کان اپنے سامنے لے آئے کہ ہمیں نہیں سنائی دیتا تو ان کو بھی نہیں دیتا، وہ پکڑتے ہیں کہاں سے ہاتھ اپنے سامنے رکھے نبوت کو سمجھنے کے لیے تو خرابی پیدا ہو گئی۔ تو ایمانی طریق رسالت کو سمجھنے کا یہ ہے کہ اپنی ذات کو یا کسی انسان دوسرے کی ذات کو رسالت کو سمجھنے کے لیے ماڈل نہیں بنانا چاہیے، رسالت کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے جو انداز رب نے خود رسالت کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سامنے رکھی، اور یہ بھی بخاری شریف میں ہے، ابھی بخاری ہی بخاری جا رہی ہے، اور یہ جو بخاری ہے یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے، اور اس کے مضمون سمجھنے کے لحاظ سے کچھ لوگوں کی مت ماری ہے جس کی وجہ سے ان کو بیماری ہی بیماری ہے، ورنہ بخاری جو ہے اس کے اندر تو رحمت باری ہی باری ہے۔ دیکھیے بخاری شریف کا انداز کیا ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان، اور وہ لمحہ جب نبی علیہ السلام گئے تھے بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے اور ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ جماعت کرائیں، کہ محبوب علیہ السلام لیٹ ہو گئے ہیں، ظہر کی نماز تھی، یہ آخری دنوں والی نماز کی بات نہیں، پہلے کی بات ہے جب محبوب علیہ السلام نے نماز شروع کی ہے، سرکار بھی تشریف لے آئے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کی تو محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، آخری صف میں پہنچے، اب صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا، یہ ان کا تھا، یہ آج ہمارا نہیں، امتحان ہے کہ اللہ کی نماز پوری کریں یا سرکار کی تعظیم پوری کریں۔ اب وہ رسولوں کے بھی امام تو سب پچھلی میں کھڑے ہو جائیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور اللہ کی نماز ہو اور خیال غیر اللہ کا ہو اور ادب غیر اللہ کا ہو اور تعظیم غیر اللہ کی ہو تو کیا بنے گا؟ صحابہ ایمان کے امتحان میں پاس ہو گئے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ نماز پڑھتے انہوں نے کہا کہ تعظیم ضرور ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی تعظیم بھی ہونی چاہیے، سرکار پیچھے نہ کھڑے رہے۔ انہوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک کی آواز پیدا کی تاکہ اگلی صف والوں کو پتا چل جائے کہ سرکار آ گئے ہیں، اور وہ رستہ بنا۔ اس طرح ہر صف والے نماز بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ استقبال نبوت بھی کر رہے تھے، رستہ بنا رہے تھے۔ اور وہ لوگ جو توحید کا ایک جنون لے کے اٹھے اور شان رسالت میں توہین کرتے ہوئے وہ لکھ گئے کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گائے گدے کے خیال سے برا ہے، اور یہ کہہ گئے کہ کیونکہ گائے گدے کا خیال تعظیم سے نہیں آئے گا، نبی کا تعظیم سے آئے گا، اور عبادت خدا کی ہو تو نبی کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی جھوٹی توحید کو صحابہ کرام نے مستحق کر دیا تھا، فرمایا توحید یہ ہے عبادت اللہ کی ہوگی، تعظیم اللہ کے پیغمبر کی ہوگی۔ اب کیا ہوا؟ صفوں کے درمیان سے گزرے، ہر صف والے نے استقبال کیا، اور یہاں تک کہ چلتے چلتے محبوب علیہ السلام جب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی استقبال کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آگے جماعت کرا رہے تھے، وہ لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں بڑے مستغرق ہو جاتے تھے، کبھی کوئی خیال دائیں بائیں التفات ہی نہیں۔ یہاں اچھی طرح جب آوازیں آئی تو ان کو پتا چلا کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ وہ نماز میں ڈوب جانے والے صدیق اکبر، کل جن کے بارے میں نے احیا سے بیان کیا تھا کہ ان کی نماز کو بیان کرتے لوگ کہا کرتے تھے کہ صدیق تو میخ بن جاتے ہیں نماز میں، جو میخ زمین میں گاڑ دیا جائے،
اس انداز میں پڑھنے والی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا ہوا، انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اب جب پیچھے ہٹے ہیں تو وہ بھی ادب کرنا چاہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، اشارہ الیہ یأمرہ ان یصلی. سرکار فرما رہے نہیں ابو بکر تم اسی جگہ کھڑے رہو، جماعت کراؤ، یہ شان ہے تمہاری، تم کھڑے رہو جماعت کراؤ. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف پیچھے آنا ہی نہیں کیا، رفع ابو بکر یدیہ، انہوں نے ہاتھ اونچے کر کے دعا بھی شروع کر دی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ زیر نگرانی مجھے یہ شان ملا کہ سرکار فرما رہے ہیں جماعت کراؤ، مگر میں کراؤں گا نہیں، ادب ہے، پیش نظر پیچھے ہٹوں گا، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، اور پھر تعظیم نبی بھی ہے، اور شکر ادا کر رہے ہیں اس پر، پیچھے ہٹ رہے ہیں. سرکار فرما رہے کہ کراؤ جماعت، لیکن وہ صف میں آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، جب آگے پہنچ گئے صف میں تقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی للناس، آپ نے جا کے جماعت کرا دی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو پلٹ کے دیکھا اور پھر بالخصوص کہا یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک. ابو بکر جب میں کہہ رہا تھا، اشارے کر رہا تھا کہ جماعت کراؤ تو تم نے جماعت کیوں نہیں کرائی، کیوں پیچھے ہٹ گئے ہو؟ اب دیکھنا آج کی صورتحال کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ، جن کی کوئی حیثیت نہیں وہ آسمان نبوت کو ہاتھ لگا کے کھینچنا نیچے چاہتے ہیں، اور جن کے پائے کا نبوت کے بعد کوئی نشان نہیں، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سرکار فرما رہے ہیں کہ کیوں نہیں تم نے جماعت کرائی، پیچھے کیوں ہٹے ہو، تو کیا خوبصورت جملہ تھا. کہنے لگے قال ابو بکر ما كان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جائز ہے کب؟ ابو بکر صدیق کے لیے اور ابن قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز کیسے ہے؟ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ جائز کب ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھے؟ آپ پیچھے ہوتے میں آگے ہوتا، یہ جائز میرے لیے کب تھا؟ محبوب اگرچہ تم فرما رہے تھے مگر جو ادب تمہارے دربار سے مجھے ملا ہے مجھے اجازت نہیں دیتا تھا کہ میری پیٹھ آپ کی طرف ہو اور میں آگے جماعت کراتا رہوں. یہ نماز بھی ہے، سرکار کا ادب بھی ہے، سرکار کا دھیان بھی ہے، سرکار کی شان کا اظہار بھی ہے. اور یہ طریقہ ہے کہ انانیت جو ختم کرتا ہے اسے نبوت کا نظارہ نظر آتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی ذات کے بت ان کو حجاب بنا رکھا ہے انہیں نبوت کا پتہ نہیں چل سکتا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ پہلے دن سے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور انہیں پتہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا، اور پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور اس انداز میں جو کچھ ہوا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ اللہ کی نماز تھی، میری کیا تھی، میں جہاں کھڑا تھا کھڑا رہتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ صرف طریقہ بدلوایا ہے اس کا، اور اصل جو بات تھی وہ برقرار رکھی ہے، اور قیامت تک اس بات پر نبوت کی مہر لگا دی ہے کہ اللہ کی نماز مکمل تب ہوتی ہے جب تعظیم نبوت ساتھ ہوتی ہے. جس کو اقبال کہتے ہیں شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تعظیم ہے، اور اس سے ایمانی رستہ ہمارے لیے سامنے آ رہا ہے کہ نماز کے اندر جب اتنا حساس مقام ہے اس وقت بھی تعظیم نبی سے بے وفائی کرنا جائز نہیں تو باہر کیسے جائز ہوگا؟ اور اس وقت بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سے بھی کرنا کہ جس میں یہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے تصور کہ اللہ کے دربار میں سب آقا اور غلام ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ اور ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ کے دربار میں اس آقا کی شان غلاموں سے جدا ہے. اللہ کی نماز پڑھی جا رہی ہو، باقی بادشاہ اور رعایا ایک جیسے ہیں، مگر جن کے در سے بادشاہوں کو بادشاہی ملتی ہے وہ آقا اللہ کے دربار میں بھی تمام بندوں سے ممتاز نظر آتے ہیں. اس واسطے بخاری شریف کے اگلے مقام پر جو محبوب علیہ السلام کی آخری دن کی ڈائری لکھی گئی تو نماز ہو رہی تھی ایام مرض میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے، اور حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے محبوب علیہ السلام نے دروازے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ میں نے امت کو لیڈر بھی دے دیا ہے اور امت کو چلنے کا طریقہ بھی دے دیا ہے. آخری دن تھا، پھر محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا. بڑی خوشی ہے کہ میرا ابو بکر کیسی جماعت کرا رہا ہے اور پیچھے کیسے پڑھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت پردہ اٹھایا تو کیا ہوا؟ ینظر الینا، سرکار کی نگاہ ہم پہ پڑ رہی.
کیا خوش قسمت بدن تھے، ڈائریکٹ سرکار کی نبوت جن پہ نگاہ نبوت پڑی ہے، وہ قائم و سرکار دروازے میں کھڑے تھے اور جماعت ہوتی دیکھ رہے تھے۔ اب وہ ریاض الجنہ کا منظر سامنے رکھو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور پھر سرکار کا جو محراب، وہاں پہ جماعت ہو رہی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے اب نماز پڑھنے والوں کو کیا ہوا، صحابہ ہیں اور بڑی جلیل القدر ذوات ہیں اور اللہ کی نماز ہے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو صحابہ نے نماز پڑھتے سرکار کو دیکھ لیا، حالانکہ سائڈ پر تھے، کتنا تھوڑا سا، ابھی پورا نہیں، کان وجہ ورقۃ المصحف، صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہے، مصحف کا ورقہ ہے، سرکار کا چہرہ مصحف کا ورقہ ہے۔ اب اس سے جو برابری کرنے والے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ محبوب علیہ السلام کے چہرے کو ورقہ مصحف قرار دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ثم تبسم یضحک۔ اب معاملہ مزید حساس ہو گیا، پہلے تو صرف دیکھ رہے تھے اور پھر تبسم بھی فرمایا۔ جب سرکار نے تبسم فرمایا تو صحابہ کی جانوں پہ قیامت پڑ گئی کہ نماز بھی ہے اور ادھر تبسم نبوی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے پھر یہ لمحہ ہمیں میسر نہ آئے۔ امتحان ہوا تو صحابہ نے پاس کیسے کیا، کہتے ہممنا ان نفتتنا، ہم نے فیصلہ کیا نماز پھر پڑھیں گے، پہلے سرکار کو دیکھ لیں گے۔ ہممنا ہم نے ارادہ کر لیا، ان نفتتنا کہ سرکار آپ تبسم بھی فرما رہے ہیں، پہلے تو صرف دیکھ رہے تھے، ہم پڑھ رہے تھے، آپ تبسم فرما رہے ہیں، ہم نماز میں ہی رہے اور ادھر یہ بہار گزر جائے۔ کہتے ہممنا ان نفتتنا، ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ نماز چھوڑیں سرکار کو دیکھیں۔ کہتے اتنے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اتموا صلاتکم، صحابہ نماز پوری کرو، نماز مکمل کرو، نماز نہ چھوڑو، نماز ادا کرو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اشار الینا النبی ان اتموا صلاتکم، نماز اپنی پوری کرو، اور پھر پردہ ڈال دیا، اور وہ پردہ قیامت تک کا پردہ ہے۔ اس کے بعد وہ پردہ نہ اٹھا اور اس کے بعد آج تک وہ پردہ ہی ہے۔ وہ آخری دن جس کے بعد نبوت کے فیصلے جو تھے وہ رجسٹرڈ ہو گئے، یعنی جس کو منسوخ کرنا تھا منسوخ کر دیا اور جس کی مدت بیان کرنی تھی بیان کر دی۔ یہ آخری دن کا فیصلہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا کہ نماز پڑھتے وقت جو میری تعظیم کرتا ہے اس کی نماز ٹوٹتی نہیں، جڑ جاتی ہے۔ کیوں فرمایا اتموا، نماز مکمل کرو، اگر ٹوٹ گئی ہوتی تو فرماتی استقبلوا، نئے سرے سے پڑھو۔ صحابہ یہ تم ارادہ کر رہے ہو مجھے دیکھنے کا، میرا خیال نماز میں کر رہے ہو تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، نہیں، اتموا، نماز پوری کرو۔ تو پتا چلا کہ ایسے تصور سے ٹوٹتی نہیں، لذت بڑھتی ہے، عظمت آتی ہے۔ تو یہ جن لوگوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی شخصیتوں کے خول میں نہیں دیکھا، سرکار کو اس آئینے میں دیکھا جو اللہ نے فضیلتوں کا آئینہ دیا ہے، یقیناً وہ آج بھی اس ایمان پر موجود ہیں جو ایمان رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ ہمارے آج کے موضوع کی گفتگو کا ابھی نصف حصہ مکمل ہوا، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ یہ ایک بخاری کے حوالہ جات کا تحفہ میں نے تمہیں دیا ہے، چوک چوک میں کھڑے ہو جاؤ اور گلی گلی میں اس کی ترویج کرو، یہ یاد کر لو، سناؤ، سمجھاؤ، اور ایک بھی بگڑا ہوا اگر تمہارے سمجھانے سے جنتی بن گیا تو تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ایک گمراہ بندہ بھی اگر تم نے سمجھایا، سمجھ گیا وہ، تو تمہیں پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ملے گا۔ یہ کام بھی کرو، جن کے پاس زہر ہے وہ لوگوں کو شربت کے پیالے پلاتے پھر رہے ہیں زہر چھپا کے، اور انہوں نے شراب کے اوپر زمزم کے لیبل لگا رکھے ہیں، اور زمزم والوں تم کم کرتے پھرتے ہو، زمزم لے کے نکلو اور اس کو پلاؤ، خدا کی قسم تم اس خوشبو کو عام کرو گے، زمانے بھر سے بدبو اپنی موت آپ مر جائے گی، اور اس دین کی جو حقیقی جہت ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل ہمارا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بڑا فنی موضوع ہے، زندگی اور اس کی اقسام۔ ہم میں سے ہر بندہ ہی زندہ ہے، اور پھر زندگی کی جو اقسام ہے اس کے لحاظ سے ایک انالیسس ہوگا، اور پھر اس میں سے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ میری زندگی ان میں سے کون سی زندگی ہے۔ وقت پہ آئیں، وقت میں سارے کورس میں شریک رہیں۔ یہ ایک بہار ہے، چند دن ہیں پھر گزر جائے گی، پھر ٹکرے مارو گے کہ وہ پھر بھٹی میرج ہال کا دروازہ کھلے اور نور نگر آباد ہو جائے، اور پھر یہ لمحہ مشکل سے آتا ہے اور مشکل ملتا ہے۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، پھر حسرت کرو گے موسم بھی تھا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا۔ آج وقت ہے بیدار رہو،
اور بیداری کو پھیلاؤ. جتنے آ جاؤ روزانہ سارے کے سارے حضرات و خواتین مزید کو دعوت دے کر یہاں یہ ثابت کرو کہ بھٹی میرج ہال بڑا ہی وسیع ہے مگر عاشقوں کا جذبہ اس سے بھی وسیع ہے اور اس وسعت کو آپ نے ثابت کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سوالات کے جوابات کا مختصر سا لمحہ ہے کیونکہ سارے سوالات کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا، ٹائم کافی اوپر ہو گیا ہے. تو اس سلسلہ میں چونکہ بہت سے رکے تو ویسے ہی دعا کے لیے ہیں، ان میں کوئی سوالات نہیں ہیں، لیکن جو موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو میں اس کے لحاظ سے ایک گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. یہ ہاں غلام ہے رسول کے غلام ہیں، یہ کہنا کیسا ہے؟ تو اب تو یعنی اس سلسلے میں تردد نہیں رہا، اس واسطے کہ جب گستاخانہ خاطب بنے تو ان لوگوں کا گزارا بھی اس نعرے کے بغیر نہ ہو سکا جو شروع سے اس کی مخالفت کرتے تھے، اور یہ نعرہ لگایا گیا. غلامی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی صرف ہمارے لیے شرف نہیں، وہ جبریل علیہ السلام کے لیے بھی شرف ہے. اس واسطے جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے وہ شرف کا اظہار کر رہا ہے، جو شرف اور فخر رب ذوالجلال نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور باقی باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں لفظ عباد کو محبوب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا کہ تمہارے غلام، اور عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ قرآن مجید میں حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا غلام. اس واسطے اس نعرہ میں کوئی حرج نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارے آج کے پروگرام میں سلطان المناظرین استاذ العلماء حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ بڑی شفقت انہوں نے فرمائی تشریف لائے. میں درخواست گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور سب کے لیے ہمارے لیے دعا فرمائیں. آمین. اللهم اکرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. یا ارحم الراحمین، اس محفل پاک کو قبول فرما. سننے والوں کو سنانے والوں کو مولا کریم اور قوت و طاقت عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. سب کو اہل سنت و جماعت مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہمارے حضرت علامہ جلالی صاحب کو علم، عمل اور مولا کریم زیادہ برکتیں عطا فرما. ان کے فیض و برکات سے پورے جہان کو منور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.